السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اکتوبر کی 20 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق افغانستان کے صوبے میدان وردک کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ سڑک کنارے نصب بم دھماکے میں 5 مسافر ہلاک اور 9 دیگر زخمی ہو گئے ہیں، جو 2 علیحدہ گاڑیوں میں منگل کے روز کابل کے جنوب مغربی علاقے کوتائے اشرو میں سفر کر رہے تھے۔ صوبائی گورنر کے ترجمان محب اللہ شرف زئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ایک فلائنگ کوچ اور ایک کرولا کار ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا گئیں، جس سے 3 بچے اور 2 عورتیں ہلاک ہو گئیں اور 9 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن میدان وردک صوبائی کونسل کے ایک ممبر شریف اللہ ہوتک نے بتایا کہ 10 شہری ہلاک اور 9 زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبد الغنی برادر نے پیر کے روز قطر کے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کے نائب شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات کی ہے۔ دوحہ میں طالبان کے ایک ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے کہا ہے کہ اس ملاقات میں دوحہ سمجھوتے کی مکمل پاسداری، بین الاقوامی مذاکرات اور دوسرے متعلقہ امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت پر ہوئی ہے جب افغانستان اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں نے بھی ملاقات کی ہے۔ دونوں فریقوں نے باقاعدہ ملاقاتوں کا فیصلہ کیا تاکہ امن مذاکرات کے قواعد طے کرنے کی راہ میں حائل متنازعہ امور پر تعطل کو ختم کیا جا سکے۔ طالبان کے قریبی ذرائع کے مطابق طالبان کے رابطہ گروپ نے تعطل دور کرنے کے لیے کچھ تجاویز بھی دی ہیں، تاہم تعطل کو ختم نہیں کیا جا سکا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک تجویز یہ بھی تھی کہ متنازع امور کو چھوڑ کر امن مذاکرات کے ایجنڈے پر توجہ دی جائے اور حل طلب امور بات کو طے کیے جائیں۔ اسی دوران یورپی یونین کے افغانستان کے لیے نمائندے رولینڈ کوبیا نے کہا ہے کہ یورپی یونین، سینٹرل ایشیا اور افغانستان 3 طرفی سیاسی ڈائیلاگ کے ایجنڈے پر فوری فائر بندی کا معاملہ شامل ہے۔ یہ ڈائیلاگ جاری ہے۔ افغانستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار نے منگل کو اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں افغان امن عمل اور پاک افغان برادرانہ تعلقات کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ افغان رہنما حکمت یار نے پاکستان کے 3 روزہ دورے پر پیر کو اسلام آباد پہنچنے کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات کی تھی۔ بیرونی جارحیت، سیاسی، قبائلی اور مذہبی قائدین کے آپس کے اختلافات کے باعث جنگ سے تباہال افغانستان کے سیاسی اور مذہبی حلقوں میں انجینئر گلبدین حکمت یار کا ایک اہم مقام ہے۔ حزب اسلامی کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم نہ صرف افغانستان کی اندرونی سیاست میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں بلکہ انہیں پاکستان نواز بھی سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیل اور بحرین نے باضابطہ طور پر سفارتی تعلقات قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق بحرین خطے کا 4تھا ملک ہے جس نے اسرائیل سے معمول کے سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں۔ امریکہ کے زیر اہتمام یہ معاہدہ اتوار کے روز طے پایا، جس کے لیے امریکی اور اسرائیلی عہدیداروں پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی وفد بحرین پہنچا۔ بحرین اور متحدہ عرب امارات نے گزشتہ ماہ وائٹ ہاؤس میں منعقدہ ایک باوقار تقریب میں ابراہم ایکارڈز نامی معاہدے پر اتفاق کیا تھا۔ امریکی وزیر خزانہ اسٹیو منوچن کا کہنا تھا کہ خطے میں استحکام کے لیے خطے کے لوگوں اور ممالک کے لیے خوشحالی لانے کی جانب یہ ایک اہم قدم ہے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین سے معاہدوں کو صدر ٹرمپ کی انتظامیہ اور نیتن یاہو کے لیے سفارتی فتح کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، تاہم انہیں فلسطین کی جانب سے سخت تنقید کا بھی سامنا ہے۔ فلسطینیوں کا موقف رہا ہے کہ جب تک فلسطینیوں کو ایک آزاد مملکت نہیں مل جاتی تب تک عرب ممالک متحد ہو کر اسرائیل کو تسلیم نہ کریں۔ فلسطینیوں نے امریکہ پر یہ الزام عائد کرتے ہوئے اس سے اپنے روابط منقطع کر دیے ہیں کہ اس کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات مضبوط بنانا شروع کر دیے۔ امریکہ کو امید ہے کہ اس سے فلسطینیوں پر دباؤ بڑھے گا کہ وہ امن بات چیت کے درمیان اپنے پرانے مطالبات پر
زیادہ زور نہیں دیں گے۔ فرانس میں پولیس نے ایک مشتبہ انتہا پسند کے ہاتھوں اسکول کے ایک استاد کا سر قلم کیے جانے کے 3 روز بعد شدت پسند نظریات رکھنے والی اسلامی تنظیموں اور غیر ملکی مشتبہ افراد کے خلاف چھاپے مارے ہیں۔ 47 سالہ سیموئل پائشکی کو، جو اسکول میں تاریخ پڑھاتے تھے، پیرس کے مضافات میں واقع ایک مڈل اسکول کے باہر دن دہاڑے ایک 18 سالہ نوجوان نے قتل کر دیا تھا۔ پولیس نے حملہ آور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ مقتول کا تعلق چیچنیا سے بتایا گیا ہے۔ قاتل نے اپنی دانست میں استاد سے انتقام لینے کا سوچا تھا، جس نے آزادی اظہار کی وضاحت کے لیے کلاس میں 13 سال کے بچوں کے سامنے پیغمبر اسلام کے خاکے پیش کیے تھے۔ عوامی شخصیات نے اس قتل کو جمہوریت اور فرانس کی روایات پر حملہ قرار دیا ہے۔ وزیر داخلہ جیرلڈ مونن کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے نفرت پھیلانے کے سلسلے میں 80 تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور وہ اس بارے میں بھی غور کر رہے ہیں کہ آیا مسلم کمیونٹی کی 50 تنظیموں پر پابندی لگائی جانی چاہیے یا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس اس حوالے سے کارروائیاں کر رہی ہے اور مزید کارروائیاں بھی کی جائیں گی۔ کیمرون کا کہنا ہے کہ اس نے دہشت گرد تنظیم بوکو حرام کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر نائجیریا سے متصل اپنی شمالی سرحد پر بچوں اور اساتذہ کی حفاظت کے پیش نظر 60 سے زیادہ اسکول دوبارہ بند کر دیے ہیں۔ وسطی افریقہ کے ملک کیمرون نے اپنے گھروں سے دور زندگی گزارنے پر مجبور ہونے والے بچوں کو پڑھانے کے لیے محفوظ مقامات پر فوجی اہلکار تعینات کیے ہیں۔ فوج نے دہشت گرد گروپ بوکو حرام کی قوت پر کاری ضربیں لگائی ہیں، جس کے بعد سے یہ تنظیم اپنے اہداف پر خودکش حملوں سے کام لے رہی ہے اور بڑے حملے کرنے کے قابل نہیں رہی ہے۔ نیوزی لینڈ میں حالیہ انتخابات کے بعد وجود میں آنے والی پارلیمنٹ کئی اعتبار سے منفرد ہوگی۔ اراکین پارلیمنٹ کی اکثریت خواتین پر مشتمل ہوگی، جبکہ نئی کابینہ میں ہم جنس پرستوں اور خواجہ سراؤں کو 10% نمائندگی حاصل ہوگی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق نئی کابینہ میں نیوزی لینڈ میں مقیم مختلف طبقات کو رنگ و نسل کی بنیاد پر حکومت میں شامل کیا جائے گا۔ ہفتے کو ہونے والے انتخابات میں وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن کی لیبر پارٹی نے پارلیمانی انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اگرچہ جیسنڈا آرڈن تنہا حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں، لیکن اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے وہ سابق اتحادی جماعت گرین پارٹی کو پھر سے شامل کرنے کی خواہش مند ہیں اور اس حوالے سے مذاکرات جاری ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کا کہنا ہے کہ اگلی پارلیمنٹ قوس قزح کی طرح ہوگی، جس میں خواتین کی بڑی تعداد سمیت تقریباً 10% ہم جنس پرست خواتین و مرد اور خواجہ سرا شامل ہوں گے۔ امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات سے قبل ریپبلکن جماعت کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے حریف ڈیموکریٹک پارٹی کے جو بائیڈن کے درمیان آخری مباحثہ جمعرات کو ہوگا، جس کے قواعد میں تبدیلی کی گئی ہے۔ مباحثے کے منتظمین نے پیر کو کہا ہے کہ دونوں صدارتی امیدواروں کے درمیان مباحثے میں میوٹ بٹن متعارف کروایا جائے گا، جس کے بعد امیدوار کو بلا روک ٹوک بولنے کی اجازت ہوگی۔ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم نے مباحثے میں میوٹ بٹن کے استعمال پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، تاہم انتخابی مہم کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ جمعرات کو ہونے والے مباحثے میں ضرور شرکت کریں گے۔ صدر ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان اب تک ایک مباحثہ ہوا ہے، جبکہ دوسرا مباحثہ صدر ٹرمپ کے کورونا وائرس کا شکار ہونے کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ تیسرے مباحثے میں دونوں امیدوار جمعرات کو ریاست ٹینیسی کے شہر نیشول میں آمنے سامنے ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے مینیجر بل اسٹیپن نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ جو بائیڈن سے بحث کے لیے تیار ہیں۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم نے مباحثے کے موضوعات کے انتخابات پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ مباحثے میں خارجہ پالیسی کو زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ دوسری جانب جو بائیڈن کی انتخابی مہم نے الزام عائد کیا ہے کہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ان کی حکمت عملی پر بات نہ کی جائے، جبکہ سروے کہتے ہیں کہ یہ موضوع ووٹرز کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے صدارتی مباحثے میں کورونا وائرس اور صدر ٹرمپ کی اس وبا سے نمٹنے کی حکمت عملی ہی گفتگو کا محور رہی تھی۔
امریکہ میں ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے مطابق کورونا وائرس کی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے عوام کو دی جانے والی مالی امداد کے لیے ہونے والے مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ پیلوسی نے پیر کے روز ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں بتایا کہ وزیر خزانہ اسٹیو منوچن اور ان کے درمیان اس سلسلے میں پائے جانے والے اختلافات کم ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ اب ایک ایسی پوزیشن پر پہنچ گئی ہے جہاں وہ سمجھوتا طے کرنے کے لیے تیار ہیں اور دونوں فریق منگل کے روز بات چیت میں اس بات کا تعین کریں گے کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سوڈان نے ایک سمجھوتے کے تحت دہشت گردی کا شکار ہونے والے امریکی شہریوں اور ان کے خاندانوں کو کروڑوں ڈالر کی رقم ادا کر دی ہے، لہذا امریکہ سوڈان کو ریاستی دہشت گردی کو فروغ دینے والے ممالک کی فہرست سے خارج کر رہا ہے۔ یورپی ملک آئرلینڈ میں کورونا کیسز بڑھنے کے بعد دوبارہ لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آئرلینڈ میں آئندہ 6 ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن رہے گا۔ کورونا ویکسین بنانے والی امریکہ کی ایک بڑی کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ امریکی انتخابات سے قبل ویکسین تیار نہیں ہو سکے گی۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے شکار مزید 5 مریض چل بسے ہیں، جبکہ 440 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 46,000 سے زیادہ کورونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارت میں کیسز کی مجموعی تعداد 75,97,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں 11,18,000 سے زیادہ اموات اور رپورٹ ہونے والے کیسز کی کل تعداد 4 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق امریکہ کی دوا ساز کمپنی فائزر اور جرمنی کی کمپنی بایون ٹیک نے مشترکہ طور پر تیار کردہ ویکسین کی جانچ کا پہلا اور دوسرا مرحلہ جاپان میں شروع کر دیا ہے۔ ان دونوں مراحل کے دوران 20 سے 85 برس کی عمر کے 160 افراد کو یہ ویکسین دی جائے گی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حکام نے ایک آزاد خیال انگریزی اخبار کے سری نگر بیورو آفس پر تالا لگا دیا ہے۔ اخبار کے بیورو مینیجر طاہر احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹس کے ملازمین نے سری نگر کے مشتاق پریس انکلیو میں روزنامے کے دفتر پر تالا لگا دیا، لیکن اسے سیل کرنے کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ تاہم سرکاری جائیداد کی دیکھ بھال کرنے والے محکمے کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ سری نگر کے مشتاق پریس انکلیو یا پریس کالونی میں واقع جو سرکاری عمارت روزنامہ کشمیر ٹائمز کے ملازمین کے استعمال میں تھی، اسے اخبار کے بانی ایڈیٹر وید بھیسن کے نام پر الاٹ کیا گیا تھا، جن کا 15 برس پہلے انتقال ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے کسی ایسے شخص کے نام پر کوئی سرکاری املاک الاٹ نہیں کی جا سکتی یا رہ سکتی ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر ٹائمز کا دفتر سیل نہیں کیا گیا ہے، وہ مشتاق پریس انکلیو ہی کے کوارٹر نمبر 4 سے جو سرکاری ملکیت ہے باقاعدہ چل رہا ہے۔ لیکن اخبار کے ایگزیکٹو ایڈیٹر انورادھا بھیسین نے الزام لگایا ہے کہ حکومت نے انہیں اسی دن سے ہدف بنانا شروع کیا تھا جب انہوں نے بھارتی سپریم کورٹ میں ایک عرضی دائر کر کے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں 5 اگست سن 2019 کے بعد عائد کی جانے والی مواصلاتی پابندیوں، بالخصوص انٹرنیٹ سہولیات پر روک لگانے کے حکومت کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ گزشتہ روز کراچی میں مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو صبح سویرے پولیس نے مبینہ طور پر ہوٹل کے کمرے میں گرفتار کر لیا۔ ان کے خلاف مزار قائد کے تقدس کی پامالی اور قتل کی دھمکیاں دینے کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا تھا۔ 19 اکتوبر کی شام صفدر آوان کو ضمانت دے دی گئی، لیکن اس حوالے سے مریم نواز نے پریس کانفرنس میں یہ دعویٰ کیا کہ گرفتاری کروانے کے لیے آئی جی سندھ کو دباؤ میں لا کر یہ کام کروایا گیا اور وزیر اعلیٰ سندھ کو اس سے لا علم رکھا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ پولیس نے جو کارروائی کی وہ قانون کے مطابق تھی، لیکن جس طرح گرفتاری عمل میں لائی گئی اس پر انہیں تحفظات ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آئی جی سندھ کے اغوا کے معاملے پر کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ وہ تحقیقات کروا رہے ہیں اور وزراء پر مشتمل ایک کمیٹی بھی تشکیل دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی پریس کانفرنس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان شہباز گل نے رد عمل میں کہا کہ وزیر اعلیٰ کی باتوں میں تضاد ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ مزار کے تقدس کو پامال کیا گیا، لیکن وہ اس کے خلاف ہونے والی کارروائی کے حق میں بھی نہیں ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ نے معاملات کی تحقیقات کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے نیشنل نیوٹریشن سروے کی رپورٹ مالی سال 2018-19
جاری کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پیدائش کے پہلے 6 ماہ میں صرف 48.4% بچوں کو ماں کا دودھ میسر آتا ہے۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر غذائی قلت پر قابو پانے کے لیے قومی نیشنل ایکشن پلان بنا رہی ہے۔ پاکستان میں جبری مذہب کی تبدیلی کے اسباب جاننے کے لیے قائم پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ سینیٹر انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ سندھ میں ہندو لڑکیوں کے مذہب کی تبدیلی کے زیادہ تر واقعات میں لڑکی کی آمادگی دیکھی گئی ہے، جسے جبری مذہب کی تبدیلی نہیں کہا جا سکتا۔ اقلیتوں کے جبری مذہب تبدیلی کے تحفظ کے لیے قائم خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے سندھ کے مختلف اضلاع میں اقلیتی برادری سے ملاقاتیں کیں، جہاں ہندو لڑکیوں کے جبری مذہب تبدیلی کے واقعات کی شکایات تھیں۔ پارلیمانی کمیٹی نے دورہ سندھ کے دوران ہندو برادری کے ساتھ کھلی کچہری کی اور انتظامیہ سے بریفنگ لی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ہمارا یہ بلیٹن ویب سائٹ اور یوٹیوب پر بھی پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔